نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور انہیں اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہی دین حقیقی یعنی سچا اور درست دین ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے نماز ایمان کی پہچان ہے۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس موضوع کو میں نے 3 عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز کی حقیقت کیا ہے، اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد نماز اور ایمان کے باہمی تعلق کی وضاحت کی جائے گی، اور پھر تیسرے حصے میں ہم نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے لیے جو شریعت کا حکم ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ گزشتہ ایک نشست میں نماز کے فیوز و برکات کے موضوع پر درس قرآن پیش کیا جا چکا ہے، جس میں نماز کے فضائل اور نماز کے دنیاوی اور اخروی فوائد و ثمرات کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو آج کا موضوع گویا یہ ہے کہ دین اسلام میں نماز کا حقیقی مقام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا شریعت کے اندر مفہوم کیا ہے؟ تمام اقوال اور افعال ظاہری یا باطنی جن کو اللہ پسند کرتا ہو ان کے مجموعے کا نام عبادت ہے، اور اس عبادت کے علماء نے 3 ارکان بیان کیے ہیں۔ اخلاص للہ، کامل اطاعت، اور ادب اور تعظیم یعنی انتہائی تذلل اور خاکساری اور خشوع اور خضوع کا اظہار۔ اور ان تینوں چیزوں کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے جو سورہ البینہ کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت پورے خلوص کے ساتھ کریں، اور اس رب کی عبادت میں کسی کو کسی حیثیت سے شریک نہ کریں، اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے بندے اور غلام بن کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، کہ یہی صحیح اور درست دین ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو دراصل آج کا ہمارا موضوع ہے۔ نماز کے لیے صلاح کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اس کا لغوی مفہوم ہے نماز، دعا و التجا، تسبیح اور رحمت خداوندی، اور شریعت کی اصطلاح میں نماز کا مفہوم ہے کہ پوری یکسوئی اور مکمل اخلاص کے ساتھ وفادار غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر
ادب اور احترام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس رب کا قرب حاصل کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی سجدے کے ذریعے سے اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ نماز اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور دراصل نماز کی حالت میں بندہ سراپا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن اور اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ نماز سکون قلب کا ذریعہ ہے، جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ انسانی قلوب کو، انسان کے دلوں کو جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہی اطمینان قلب کا حقیقی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کی گھڑی میں، مصیبت اور پریشانی کے وقت میں، خواہ وہ آندھی اور طوفان ہو، دشمن کا خوف ہو، کوئی اور مرحلہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ، بلاؤ لوگوں کو، پکارو، منادی کرو، لوگ اکٹھے ہوں، نماز پڑھیں تاکہ اس نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب کے بالکل قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ نماز کی حالت میں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت پر جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ اسی طرح آخر تک سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، گویا بندے اور رب کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا حکیمانہ ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ہے نماز کی حقیقت، گویا نماز بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور قریب ہو کر اس رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے رب کی بندگی اور غلامی میں محو ہوتا ہے، اور ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ اب اس نماز اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ ایمان دراصل ایک مخفی حقیقت ہے اور نماز اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ایمان اور نماز دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایک انسان ہے، انسان کی روح ایک مخفی حقیقت ہے اور جسم اس کا ظاہر ہے، اور یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک آدمی، ایک بشر، ایک انسان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ روح اور جسم کا ملاپ، اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں تو پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور اس میں مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ تو ایمان اور نماز کی مثال بالکل روح اور جسم سے دی جا سکتی ہے۔ روح جس طرح ایک مخفی حقیقت ہے، اس طرح ایمان ایک مخفی حقیقت ہے جو انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور جس طرح انسان کے اندر جب روح ہوتی ہے تو جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے،
حتیٰ کہ جب ہم کسی انسان کے آخری وقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نبض حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی جسم کے اندر حرکت باقی ہے، اس لیے کہ روح جسم سے جدا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روح جسم کے اندر باقی ہو تو جسم کے اندر کچھ نہ کچھ حرکت ضرور ہوتی ہے۔ اس طرح اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہو تو وہ لازماً نماز قائم کرنے والا ہوگا۔ جس طرح یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جسم کے اندر روح باقی ہو لیکن جسم کے اندر حرکت نہ ہو، اس طرح یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دل کے اندر ایمان ہو اور آدمی نماز نہ پڑھتا۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز تو پڑھے لیکن اس کے اندر ایمان حقیقی نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی مثال دی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روح موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو نماز دراصل ایمان کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ اس کا ذکر مختلف انداز میں کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ گویا مومن ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ ایک ایماندار شخص، ایک مسلمان، اس کا تعلق اللہ کے گھر سے قائم ہوتا ہے اور وہ کبھی نماز پڑھ کے مسجد سے آ رہا ہے اور کبھی مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایمان کی تم گواہی دو۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کامل کی بشارت ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے مراد فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ تو گویا یہ ایمان کا ثبوت ہے کہ جو شخص مومن ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کرے گا۔ اس کے مقابلے میں اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء اور فجر منافقین پر بہت زیادہ باری ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر چونکہ حقیقی ایمان نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ دو نمازیں جو ہیں وہ زیادہ بھاری اور مشکل ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایمان اور نماز دراصل ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، جس طرح روح مخفی ہوتی ہے اور جسم کی حرکت اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ جسم کے اندر روح باقی ہے، اس طرح جس دل کے اندر ایمان حقیقی ہو وہ شخص لازماً نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک مثال اور دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایک بیج ہوتا ہے، ایمان کو بیج سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بیج زمین کے اندر دب کر غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس بیج کا جو ثبوت ملتا ہے وہ اس بیج سے پیدا ہونے والے درخت یا پودے یا فصل سے ملتا ہے۔ اس طرح ایمان ایک مخفی حقیقت ہے بیج کی مانند، جو دل کی گہرائیوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، اور اس ایمان کا ثبوت اعمال صالحہ سے ملتا ہے، اور ان اعمال صالحہ میں جو چوٹی کا عمل ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس لیے ہر لحاظ سے یہ بات اعظر من الشمس ہے کہ جس دل کے اندر ایمان حقیقی ہوگا وہ شخص لازماً نماز کا پابند ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلی، ایک کافر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تکذیب کی اور اسے ماننے سے انکار کیا، اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلا صدق، پس نہ اس نے تصدیق کی، نہ اللہ کے رسول کی تصدیق کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا، اور نہ کتاب اللہ کی تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی۔
یہاں اس کے عدم تصدیق کی جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کرنے والا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ لازماً نماز پڑھنے والا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری اور بڑی مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہو. اب کون ہیں جن کے دلوں میں خشوع ہے، خشیت خداوندی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ جو اس بات کے امیدوار ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور وہ لوٹ کر اور پلٹ کر اپنے رب ہی کے پاس جائیں گے. یعنی اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ جس شخص کا اس بات پہ ایمان اور یقین ہو کہ اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھ کر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہے، اس کے لیے تو نماز مشکل نہیں. جس کو آخرت کا یقین نہ ہو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اس شخص کے لیے نماز بڑا بھاری پتھر ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بار بار کسی شخص کو نماز کے لیے کہتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ دراصل اس کا عقیدہ آخرت انتہائی کمزور ہے. جتنا آخرت پہ پختہ یقین ہوگا اتنا انسان پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جب بندہ اپنے رب کے حضور جائے گا تو ایک مسلمان سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب آخرت میں لیا جائے گا وہ اس کی 5 وقت کی نماز ہے. یہی وہ روزانہ کی حاضری ہے جس حاضری کو سب سے پہلے آخرت میں چیک کیا جائے گا. تو کیسے ایک شخص جو ایمان کا دعوے دار ہو اور اس کے دل میں ایمان ہو وہ اس نماز سے سستی اور کاہلی برتے گا اور نمازوں کو ضائع کرے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ لوگ اگر توبہ کر لیں، اپنے کفر اور شرک اور نفاق سے باز آ جائیں، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو کر حقیقی طور پر اسلامی اخوت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں عائد کر دی ہیں. صرف کفر اور شرک سے توبہ کافی نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. اب ان میں سے دوسری شرط کا جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ ادا کرنا، تو زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر فرض ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پر ساری زندگی زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو، لیکن نماز ایسا فریضہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے ساتھ ہی اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. تو گویا کہ نماز ہی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے، کفر اور شرک سے باز آ گیا ہے، اب وہ 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے گا، اور اگر صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. تو اب یہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو گیا ہے اور اب اسلامی اخوت کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب یہ مسلمانوں کا بھائی بن گیا ہے. قرآن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. غیب پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. سورہ انفال میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا. یہی حقیقی مومن ہیں. یعنی ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن اپنے دعوے میں سچے کون لوگ ہیں؟ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اور آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو حکم ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نماز قائم کرو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز قائم کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سختی سے پیش آؤ اور انہیں اس کی سزا دو اگر وہ 10 سال کے بھی نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ 10 سال کے بچے بالغ نہیں ہوتے اور شرعاً وہ اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن نماز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھائی جائے، اور 10 سال کے بچے اگر نماز میں کوتاہی کریں تو ان کے ساتھ سختی کی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یعنی آیات الہی پہ ایمان رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے ہماری آیتوں پر صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جو اس وقت جبکہ انہیں ان آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے لوگ وہی ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی نمازیں پڑھنے والے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ جو بندہ کسی طرح کے تکبر کے اندر مبتلا ہو وہ اپنے رب کے حضور سربہ سجود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ اس رب کے سامنے اپنی عزت و وجاہت کی سب سے بڑی علامت اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنے رب کی بڑائی کے سامنے انتہائی عاجزی سے تذلل اور خشوع اور خضوع اور عاجزی اور خاکساری کا اظہار کرتا ہے۔ تو وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے جو حقیقی مومن ہوگا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ رات کو بھی اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور خوف اور امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کی دیکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نماز کو کیا مقام دیا۔ فرمایا جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور اور اس کے ایمان کی دلیل اور اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ نماز کو حدیث کے اندر نور کہا گیا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ایمان کا حقیقی نور جو ہے وہ نماز ہی ہے، اور یہ نور اس وقت اہل ایمان کو حاصل ہوگا جب پلسرات کے اوپر سے گزرنے کے لیے تمام انسانوں کو حکم دیا جائے گا تو اہل ایمان حقیقی اور نماز کے ذریعے سے ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں اس قدر روشنی ہوگی کہ اس کے ذریعے سے وہ پلسرات کے اوپر سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کریں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنے والے جو 5 وقت پابندی سے باجماعت نماز ادا کرتا ہے، ارشاد فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن کامل نور ہوگا، اس کے ایمان کی یہ دلیل ہوگی کہ وہ مسلمان ہے اور نماز کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ایمان کی پہچان کیسے بنے گی نماز؟ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی 5 وقت نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور یہ میرے امتیوں کی پہچان ہوگی۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیسے شامل ہوں گے؟ دیکھیے میرے بھائیو، اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ آخرت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی پہچان ہی یہ ہوگی کہ اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جس نے نہ وضو کیا نہ نمازیں پڑھی اس کے پاس مومن ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی آخرت میں۔
اور اس دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کی اور ایک مومن حقیقی کی پہچان کیا ہے؟ یعنی ہمارا لباس، ہماری وضاحت، ہمارے عادات و اطوار، ہمارے طور طریقے، ہماری معاشرتی رسومات، کوئی بھی چیز ایمان کی اور اسلام کی دلیل اور پہچان نہیں بن سکتی۔ اگر ایمان کی دلیل اور پہچان ہے تو وہ یہ کہ جب اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، کسی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور مومنین کو پکارا اور بلایا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو دراصل اس بستی سے اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اور انفرادی طور پر کوئی بندہ جب اس صدا پر لبیک کہہ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جہاں سے اس کو پکارا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو وہ اٹھ کر اس مسجد کی طرف چلتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اور اگر وہ خواتین ہیں تو اذان کی آواز سننے کے بعد وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کے لیے تیاری کرتی ہیں۔ تو یہ نماز کے لیے اٹھنا اور کھڑا ہو جانا اور مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا، یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اور جو اللہ کی بڑائی کا اعلان سننے کے بعد اللہ کی الوہیت کی گواہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان سننے کے بعد بھی ٹس سے مس نہ ہو، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ گویا کہ اس شخص کے اندر اتنی بھی حس اور حرکت نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایمان اسے اٹھا کر مسجد تک لے جائے۔ دراصل جو شخص نماز نہیں پڑھتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی بدقسمت انسان ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انتہائی شفیق اور رحیم اور مہربان باپ ہو اور وہ اپنے کسی نالائق اور انتہائی نافرمان بیٹے سے ناراض ہو کر اگر اسے یہ کہہ دے کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، تو بتائیے اس بیٹے سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے جس کا شفیق باپ اس کو اپنے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا؟ تو دراصل وہ شخص جو بے نمازی ہے اس سے اللہ اس قدر ناراض ہے کہ وہ اللہ اس کو اتنی توفیق نہیں دیتا کہ وہ اپنے رب کے، اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے محسن خداوند کریم کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ انتہائی خوفناک مقام ہے۔ اس بندے کو اللہ اتنی بھی توفیق نہیں دیتا، دراصل خدا اس سے سخت ناراض ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جو مسجد میں چلا گیا، جو اللہ کے حضور سجدہ سجود ہو گیا، وہ اللہ کی توفیق سے آیا، اور جو نہیں آیا اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا رب اس سے کس قدر ناراض ہے کہ اس نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی بھی توفیق نہیں دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بِنْ خَلْفَ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام احمد، دارمی اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور، کوئی روشنی نہیں ہوگی، یعنی پلسرات کے اوپر سے گزرنے کے لیے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، اور اس کے پاس ایمان کی کوئی دلیل، ایمان کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جس نے نماز دنیا کے اندر قائم نہیں کی اور اس کے لیے وضو نہیں کیا، قیامت کے دن اس کے پاس ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہوگی اور اس کی نجات بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور بڑا خوفناک مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ شخص قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے ایمان والو، انتہائی خوفناک مقام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کسی امام کی رائے نہیں ہے کہ ہم اس سے اختلاف کریں،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اختلاف کر کے آدمی ایماندار نہیں کہلا سکتا، اسلام سے اس کا تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک اور مقام پہ ایمان اور اسلام کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کو قرار دیا۔ ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، یعنی نماز میں استقبال قبلہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلک المسلم، تو یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہوئی؟ نماز قائم کرنے والا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، سورہ بقرہ دوسرے پارے کے ابتدا ہی میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، یعنی جب قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منتقل ہو گیا تو کچھ لوگوں نے تو ایک سازش کے تحت فتنہ پیدا کرنے کے لیے چیمے گوئیاں شروع کر دی کہ جو نمازیں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ پہلے صحیح عمل کر رہے تھے یا اب صحیح عمل کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کن لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا؟ جن لوگوں نے حالت ایمان میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کی اطاعت تھی اور اب انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، حالانکہ ذکر تو نماز کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ، فرمایا جس حالت ایمان میں انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے حکم سے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ ان کی ان نمازوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان کے نماز کے بجائے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، گویا اللہ کے نزدیک نماز اور ایمان دو الگ الگ چیزیں نہیں۔ سورہ مدثر میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں سے یہ سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں جل رہے ہو؟ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جہنمیوں سے جب یہ سوال کیا جائے گا تو ان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے، ہم کافر تھے۔ لیکن آپ ذرا اس جواب کو سنیے کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم دوزخ کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لم نک من المؤمنین، ہم ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے کہا لم نک من المصلین، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نماز کی نفی کر کے گویا کہ یہ بتا دیا کہ ہم دنیا میں ایمان والوں میں شامل نہیں تھے۔ اس لیے کہ ایمان حقیقی اگر انسان کے دل کے اندر داخل ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ نمازوں کو ضائع کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے شریعت کے اندر کیا حکم ہے۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگو اللہ کی طرف پورے خلوص کے ساتھ رجوع کرو اور اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کو مشرکانہ طرز عمل قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ مشرک نماز نہیں پڑھتے، تم نماز قائم کرنے والے بنو تاکہ تمہارے اور مشرکوں کے درمیان فرق واضح ہو۔ یہی بات ہے جس کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے ایمان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو چیز حائل ہے، جس چیز کا فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ آدمی نماز کو ترک کر دے تو وہ کفر اور شرک کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو چیز اس کے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔
اگر اس حد کو وہ توڑ دے تو وہ بندہ کفر و شرک کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ مریم کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان ایک عہد ہے اور اس عہد کا نام الصلاۃ، نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ سورہ ماؤن، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت اور بربادی ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کن نمازیوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو وقت کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی وقت پہ پڑھی، کبھی بے وقت پڑھی، کبھی جماعت سے پڑھی، کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی، یعنی ان کے نزدیک نماز کی کوئی قدر و منزلت، قدر و قیمت نہیں ہے۔ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں باتیں ان کے لیے برابر ہیں، اس لیے وہ پابندی سے وقت کے اوپر نماز ادا نہیں کرتے۔ ایسے نمازیوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، الصلاۃ عماد الدین من اقامہا اقام الدین من حدمہا حدم الدین۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا، حدم الدین، نیست و نابود کر دیا۔ گویا جن ستونوں پہ اسلام کی عمارت قائم اور کھڑی ہوتی ہے ان میں سب سے اہم ستون 5 وقت کی نماز۔ جو شخص نماز قائم کرنے والا ہے اس نے اپنے دین کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور جو شخص نماز کو ضائع کرنے والا ہے اس نے گویا کہ اپنے دین کو نیست و نابود اور برباد کر دیا۔ دوسری روایت میں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راس الامر الاسلام، تمام امور کا اصل کیا ہے؟ اسلام۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون رئیسی ہے نماز۔ وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی ہے، اس کی بلندی ہے الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، جس کے اوپر دین کی عمارت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انتہائی خوفناک مقام ہے یہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے بعد وہ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے دوڑتے رہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عنقریب ان کو غی میں داخل کیا جائے گا۔ خواہشات نفس کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو اللہ فرماتا کہ غی میں داخل کیا جائے گا، اور غی جہنم کا وہ طبقہ اور وہ مقام ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت قائم ہوئے گی۔ یہ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے پنڈلی کھولنا، یعنی قیامت قائم ہونے کے لیے۔ ارشاد فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ فلا یستطیعون، وہ نہیں آ سکیں گے، ان کو استطاعت نہیں ہوگی، وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے کہ اپنے رب کو سجدہ کر سکیں۔ کیوں؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی، جیسے کوئی مجرم جب عدالت کے کٹہرے میں پہنچتا ہے تو وہ شرمسار ہوتا ہے اور اس کی نظریں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کیفیت ہوگی ان مجرموں کی جو دنیا کے اندر نمازوں کو ضائع کر کے رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ فرمایا، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پہ سیاہی چھا رہی ہوگی۔
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ۔ وجہ کیا ہے؟ اس ذلت اور اس شرمساری کا سبب کیا ہے؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ۔ دنیا میں وہ صحیح سلامت تھے، ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ نہیں آتے تھے۔ آج ذلت اور رسوائی سے شرمندہ ہیں، اور اپنے رب کو سجدے کے لیے بلایا جب جائے گا ان کو تو وہ اپنے رب کو سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ اس پہ قادر ہی نہیں ہوں گے۔ حدیث میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ ان کی کمر تختے کی مانند سخت ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو لچک ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جو دنیا کے اندر اپنے رب کے حضور نہیں جھکتے وہ قیامت کے دن اپنے رب کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کس قدر محرومی ہے، اور وضاحت پہلے آ چکی ہے کہ پھر ان کو بڑے بڑے کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ دوسری روایت ہے اس کے مال و اسباب برباد ہو گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز یا کچھ اور نمازیں بھی، لیکن اس میں عصر کی نماز بھی تھی، ضائع ہو گئی سخت محاصرے کی وجہ سے، قضا ہو گئی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدترین دشمنوں کو بھی بددعا نہیں دی۔ طائف کے اندر جنہوں نے آپ کے جسم کو لہو لہن کر دیا ان کے لیے بھی دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، میرے رب ان کو ہدایت دے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ مکے والوں کو بھی بددعا نہیں دی، لیکن جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا کروا دی ان کے لیے بددعا کی کہ اللہ ان کے دلوں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نماز عصر صلاۃ الوسطیٰ ضائع کر دی۔ ہماری زندگی میں کتنی صلاۃ الوسطیٰ ضائع ہوئی ہیں، ہم مردوں اور عورتوں کو اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے معافی مانگنا چاہیے اور آئندہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنا چاہیے۔ عصر کی نماز کے لیے قرآن مجید کے اندر خاص تاکید موجود ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص صلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر۔ تمام نمازوں کی اہمیت ہے، قرآن و سنت کے اندر ایک ایک نماز کی اہمیت کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن شفیق اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑنے اور ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کے ترک کرنے کو کفر سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کریں، جنگ کریں، جہاد کریں جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی نہ دیں، اور اس کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ موطا امام مالک میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دے، یعنی بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ اور اکابر صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بے نمازی کو کافر ہی سمجھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم ذمہ داری نماز کی پابندی کرنا، جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کی حفاظت کرے گا، جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکے گا۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان صفات کا آغاز نماز سے ہوتا ہے۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومنین جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دیگر صفات کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ مومنین ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں نماز کی صفت کا ذکر کیا گیا کہ یہ نمازیں خشوع سے ادا کرتے ہیں، اور آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وضو اچھی طرح سے کرتے ہیں، رکوع اور سجود اچھے طریقے سے کرتے ہیں، فرائض واجبات سنن مستحبات کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو وارث بنایا جائے گا اور انہیں وراثت میں جنت الفردوس دے دی جائے گی۔ یعنی مومنین کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اول اور آخر ان کی جو صفت نمایاں طور پر بیان کی گئی وہ نماز ہے۔ اسی طرح سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چند ہولناک مناظر کا ذکر کیا کہ انسان کی کمزوریوں کی وجہ سے اور اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب الہی اور نار جہنم سے بچ جائیں گے۔ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو ہمیشہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پھر ان کی بہت ساری دوسری صفات کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں سورہ مومنون کی طرح سورہ معارج میں بھی ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نماز کو وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، بلند درجات عطا فرمائے گا۔ نماز کے بارے میں جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اب ائمہ کرام کے نزدیک بے نمازی کا مقام کیا ہے، اس بات کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی جائے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کیا جائے گا اور اس کو جسمانی سزا دی جائے گی تا وقت کہ وہ سچی توبہ کر کے نماز قائم کرنے کا عہد کرے۔ اگر وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے کا عہد نہیں کرتا تو قید میں پڑا رہے گا، وہیں موت آئے گی اس کی۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے وہ مرتد ہے، اور دلیل سورہ توبہ کی وہ آیت دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ کفر اور شرک سے توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام ابراہیم نخعی، عبداللہ بن مبارک اور امام اسحاق رحمہم اللہ بے نمازی کو کافر کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک مرتد اور واجب القتل ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ بے نمازی کے کافر ہونے سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں قانون الہی کے خلاف فیصلے کرنا اور نماز کا ترک کرنا عملی کفر ہے، اعتقادی کفر نہیں، اور اس کفر سے کوئی شخص مرتد ہو کر اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یعنی علماء کرام اور فقہا کا اس بارے میں جو موقف ہے اس میں 2 آراء پائی جاتی ہے۔ بعض علماء اور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز نہ پڑھتا ہو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا وہی ہے جو مرتد کی سزا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اور وہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ اسی حال میں مر جائے
تو اس کی نہ نماز جنازہ ادا کی جائے اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اور دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اعتقادی طور پر، عقیدے کے طور پر وہ اللہ کو واحد مانتا ہے، رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، عملاً وہ نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ اعتقادی کافر نہیں ہے جس سے ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے، بلکہ وہ عملی طور پر کافر ہے۔ تو وہ اگر نماز قائم کر لے تو ٹھیک، اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہم اسلام سے خارج نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن بہرحال نماز کا ترک کرنا ان علماء اور فقہا کے نزدیک بھی گناہ کبیرہ اور جرم عظیم ہے، جس کی آخرت میں سنگین سزا ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول، اقوال صحابہ اور ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں نماز کا دین کے اندر جو حقیقی مقام ہے اس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اس وضاحت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس گفتگو کو سننے کے بعد کل سے بے نمازیوں کے کفر کے فتوے لے کر لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا شروع کر دیں کہ فلاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ بے نمازی کافر اور اسلام سے خارج ہیں، بلکہ یہ ساری گفتگو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہے، نماز کے دین کے اندر حقیقی مقام کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اور اگر آج تک ہم اس حقیقی مقام کو نہ جاننے کی وجہ سے نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے رہے ہیں، تو اب ہم سچی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ایمان حقیقی کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے اور جس کا سب سے پہلے آخرت میں ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز قائم کریں، گزشتہ کوتاہیوں کی اللہ رب العالمین سے مغفرت اور بخشش طلب کریں، اور اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو جب قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ بے نمازی جہنم کا ایندھن بنے گا، تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی نماز قائم کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز قائم کرنے کی تلقین اور تاکید کریں، تاکہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مستحق بن سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مومنین اور مسلمین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم